ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو بندہ ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اس کو جنت میں 2 مقام ملیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت جٹلاؤ گے صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں والی بطحا حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ حضرات ذی وقار اللہ کرے اگلا جمعہ رمضان کا جمعہ ہو امید ہے یا جمعے والے دن روزہ ہوگا یا ہفتے والے دن روزہ ہوگا میں اپنی گزارشات اللہ سے قربتوں کی تیاری کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں ہم سے پہلے جو لوگ گزرے 6 ماہ تک وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ اس سال ہمیں رمضان کے روزے رکھنا نصیب فرما اور جب پورے روزے رکھ لیتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما جس طرح کے حالات آج دنیا میں ہیں
اللہ اکبر، 21 لاکھ سے زیادہ لوگ دنیا میں کرونا کی وبا سے متاثرہ ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ مارکیٹیں بند، دکانیں بند، مساجد میں اجتماعوں پہ پابندی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی قربت نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان مسمم فرما۔ یا اللہ ہمیں پختہ ایمان نصیب فرما۔ ہم تیرے بندے ہیں اور اللہ تعالی ہم یقین رکھتے ہیں ہماری روحیں پرواز کر جائیں گی، ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم آپ سے عنقریب ملنے والے ہیں۔ یا اللہ جب آپ سے ہماری ملاقات ہو، ایسی حالت میں ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہو، تو بھائیو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رحمتوں، سعادتوں، بخششوں، مغفرتوں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مہینہ۔ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کو بند کر دیا جائے گا۔ مومنوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جھنجھوڑا ہے، میں رب ہوں، ساری زمین میری ہے، قدرت بھی میری، مرضی بھی میری، کسی کی طاقت نہیں چلے گی۔ بڑے بڑے طاقتور مایوس ہوئے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے منصوبے رکھنے والے بے بس ہیں اور آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج دن ہے اپنے رب کو پکارنے کے، اللہ کو منانے کے، اللہ کے قریب ہونے کے دن ہیں۔ رحمتوں، مغفرتوں، سعادتوں، بخششوں والا مہینہ آپ کی زندگیوں میں آنے والا ہے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے۔ ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری راتیں کیسی گزریں؟ ہمارے دن کیسے گزریں؟ ہمارا کاروبار کیسا ہو؟ ہماری گھریلو زندگی کیسی ہو؟ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو؟ ایک متقی بندے جیسا، پرہیزگار بندے جیسا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا۔ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دعوت دی کہ آؤ ایک اللہ پہ یقین کرو، ایک رب کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو، وہ تمہاری پکڑ کر لے گا، اس نے تمہارے بارے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیے رکھا ہے، نیکیاں کرو گے جنت میں جاؤ گے، اور اگر برائیاں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرو گے تو ذلیل و رسوا بھی ہو جاؤ گے، اللہ کی جہنم میں بھی چلے جاؤ گے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے مطاف میں، مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ کے صحن میں جب کفار کو دعوت دی تو مکہ کے کفار پیارے پیغمبر کو مختلف طریقوں سے ستانے لگے، تنگ کرنے لگے، تانے دینے لگے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں آپ ایسا کریں، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، جو پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، جس کو دریا میں پھینکا تھا تو رستہ نکل آیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی جو تاریخ اسلامی میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ ایسا کریں، ان سے پوچھ لیں، ان سے مشورہ کر لیں، اگر میں نے کوئی معجزہ دکھا دیا، پہاڑوں سے اونٹنی میں نے نکالی، موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نبیوں کو معجزات میں نے دیے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اسی وقت میں کوئی معجزہ دیتا ہوں تو پھر ان کے لیے آسمانوں سے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، آسمانوں سے عذاب آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، آقا کی عظمت پہ۔ پیارے آقا نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ میری امت پہ عذاب نازل نہ کرنا، میری امت کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلا رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پیغام کافروں کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لوگوں قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے توبہ کے دروازوں کو بند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں برساتا رہے گا۔ کرونا کی وبا آئے، دنیا میں جتنی مرضی پریشانیاں ہوں، گناہ گاروں نے گناہوں کے ڈھیر لگائے ہوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، اپنے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنی نرمی میرے پیغمبر کے دل میں پڑھ رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں، اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کرتا تھا، گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے گئے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تجارتی کام کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، بلکہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے وہی نکتہ، وہی بات، وہی موضوع جو آج میں اپنے بھائیوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ لوگوں، اللہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کو منا لو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم پہ راضی ہو جائے گا، تنگیاں دور کر دے گا، مصیبتیں دور کر دے گا، اور قیامت والے دن بھی تمام مومنوں کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے طائف میں نہیں رہے تھے، پیارے آقا 10 دن تک وہاں رہے تھے۔ کسی نے بات نہ مانی، سرداروں نے، قبیلوں نے، لوگوں نے انکار کر دیا، بلکہ جب پیارے آقا وہاں سے نکل رہے تھے، آپ یقین کیجئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں وہ نقشہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، یہ ظالم میرے پیغمبر پہ پتھر برسا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک جسم پہ گر رہا ہے۔ عتبہ شیبہ کے باغ میں میرے پیغمبر بیٹھتے ہیں اور جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں اپنی بے بسیوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، اپنی کمزوری کا اظہار تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ میرے آقا جب عتبہ شیبہ کے انگوروں کے باغ سے نکلتے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل فرشتہ کھڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے اور ساتھ عرض کرتا ہے، اے پیارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ آسمانوں سے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، اگر آپ حکم کریں تو یہ پہاڑ اٹھا کے طائف پہ گرا کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔
قربان جاؤں پیارے پیغمبر کی رحمت پہ، نرمی پہ، احساس پہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ضرور کلمہ پڑھیں گی۔ حضرات، کلمہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، سجدے کرنا، تہجد پڑھنا، اخلاق سے بولنا، جھوٹ سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، گناہ سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ جو ڈر جائے گا اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے جنت میں 2 باغ ملیں گے، جنت میں 2 محل ملیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میری امت پہ عذاب نہ آئے، یا اللہ قیامت تک میری امت کے لیے توبہ کے دروازوں کو بند نہ کرنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعوت دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر صحابہ نے ایسا عمل کیا، دنیا نے دیکھا، فرشتوں نے فخر کیا۔ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن کے لیے آسمانوں سے پیغام آتا ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاس بیٹھے ہیں۔ ایک دن نا کافروں نے پھر مشورہ کیا، آج جا کے سارے مطالبہ کرو کہ کوئی معجزہ دکھاؤ ورنہ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آسمانوں سے ان کی نظروں کے سامنے فرشتے اتر آئیں، اگر تو ان کی نظروں کے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جائے، وہاں سے ایک کتاب لے کے آئے، جو ایمان نہیں لانے والے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا نصیبہ جل چکا۔ وہ بدبخت پرلے درجے کے کافر، انکار کرنے والے، منکر سارے اکٹھے ہو کے آئے، آ کے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، آج ہم نے اتنی دیر تک نہیں اٹھنا جتنی دیر تک آپ کوئی معجزہ نہیں دکھاؤ گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہتے ہیں وہ دیکھیے ہیرا پہاڑ چاند کے درمیان سے نظر آ رہا ہے، ایک ٹکڑا ادھر دوسرا ادھر، لیکن انکار کرنے والے بدبخت بے ایمان کہتے ہیں انہوں نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ وہی بات جو فرعون کے حواریوں نے کہی تھی کہ موسیٰ تو ایک جادوگر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ ہم نے ان کو ایک معجزہ دیا ہے۔ اچھا، مکہ کے کافروں نے کہا ایک قافلہ دور گیا ہوا ہے، اس سے پوچھیں گے، جب وہ آئے گا اس سے ہم پتہ کر لیں گے کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ قافلے والے آئے، ان مکہ والوں نے سوال کیا، انہوں نے بتایا ہاں فلاں رات کو وہی رات تھی، وہی شام تھی جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا معجزے کا، تو قافلے والوں نے بتایا ہم نے خود دیکھا ہے کہ چاند کے 2 حصے ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے ویسے ہی ایمان لے آئے، جن کے نصیبوں میں نہیں تھا انہوں نے بڑے بڑے کارنامے دیکھے، بڑے بڑے معجزات دیکھے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ان کی قسمت پرلے درجے کے بیوقوف احمق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کرتے رہے، لیکن جو ایمان لائے، اللہ اکبر، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا ہوں،
آسمان سے جبرائیل آتے ہیں، ان کے پاس ایک براق ہے، ایک جانور ہے، خچر نما ایک جانور، اور مجھے لٹا کے میرے سینے کو ناف تک چاک کیا جاتا ہے، میرے دل میں ایمان کو بھرا جاتا ہے، اور پھر مجھے اٹھا کے براق پہ سوار کیا جاتا ہے، اور براق اتنی تیزی سے سفر کر رہی ہے کہ ایک قدم اس کا ادھر ہوتا ہے جو اس کی جگہ ہے، دوسرا قدم اس کا وہاں ہوتا ہے جہاں نظر کی حد ہوتی ہے۔ آسمانوں پہ لے جایا گیا، سبحان اللہ، قدرت، معجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، سواری دے کر بھیجا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ بیٹھ کے پہلے آسمان کے دروازے تک گئے۔ فرشتے نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ بتایا میں جبرائیل۔ بتایا تیرے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، لمبا واقعہ، معراج کا واقعہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ بتایا ہاں بلایا گیا ہے۔ تو آسمان کے فرشتوں نے کہا اہلا و سہلا مرحبا۔ پہلے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، ان کو سلام کیا، انہوں نے اہلا و سہلا مرحبا کہا، میرا بیٹا، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پیارے آقا دوسرے آسمان کے دروازے پہ جاتے ہیں، سبحان اللہ، بلندیوں پہ چڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے لگی ہے، دنیا میں بہت بڑا معجزہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن کفار زمین پہ باتیں کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، قیامت تک بدبخت گناہگار ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کرنے والے قیامت والے دن جہنم میں جائیں گے۔ پھر دوسرے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کے ساتھ۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں پہ حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب میرے آقا بلندی کی طرف جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہو؟ بتایا، عرض کیا کہ یہ میرا نبی، میرے بعد آنے والا، اس کی زیادہ امت اللہ کی جنت میں جائے گی۔ وہاں پھر چھٹے آسمان پہ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ سے ملنے کے بعد ساتویں آسمان سے جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرات دنیا نے دیکھا اور مانا لوگوں نے، واقعی یہ ایک عزت والے، عظمت والے پیغمبر ہیں۔ آج ہم بھول چکے تمام باتیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پیغمبر کون ہیں؟ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ تو دو پیغام دیے آسمانوں سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، اے پیغمبر، اپنی امت کو جا کے یہ پیغام دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس میں پیوند کاری کر لو، پودے لگا لو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ذکر اذکار کیا کرو، تسبیحات پڑھا کرو۔ حضرات جو ذکر کرے گا اس کے دل میں تقوی پیدا ہوگا،
اور تقوی سے پھر وہ اس کی شخصیت نکھرے گی، ایمان ابھرے گا، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب 3 لوگ سفر کر رہے تھے، عذاب آیا تھا، حضرات وہ غار میں بند ہو گئے تھے، تینوں نے اپنے نیک عمل اپنے رب کے سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ ایک نے عرض کیا، یا اللہ میرے والدین میں ان کو پہلے دودھ پلاتا، بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا، تو ایک رات ساری رات اپنے ماں باپ کے قدموں میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، تو میرے والدین سوئے رہے، بچے روتے رہے۔ میں نے والدین کی عزت اس لیے کی کہ میں اللہ آپ پر ایمان رکھتا ہوں، اگر یہ بات ٹھیک ہے، میرا نیک عمل آپ کو پسند ہے تو مصیبت ہم سے دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا پتھر پیچھے کیا۔ دوسرے نے عرض کیا، یا اللہ میرے چاچا کی بیٹی تھی، میں اس سے گناہ کرنا چاہتا تھا، ایک دفعہ وہ بیچاری فاقوں کی ماری مجھ سے قرضہ لینے آئی، میں نے گناہ کرنا چاہا، اس نے مجھے اللہ تجھ سے ڈرایا، میں ڈر گیا، اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اللہ مصیبت ہم سے دور کر دے۔ تیسرے بندے نے کہا، یا اللہ میرے پاس ایک مزدور بندہ تھا، وہ اچانک غائب ہو گیا، مزدوری کرتے کرتے سالوں بعد واپس آیا، اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میری مزدوری نکالو، تو میں نے کہا یہ جتنے اونٹ ہیں، جتنی یہ بکریاں کھڑی ہیں، جتنے غلام ہیں سارے تیرے ہیں۔ اس نے کہا مذاق کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، تیری اجرت سے میں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ یا اللہ وہ سارے کے سارے لے کے چلا گیا۔ اللہ اگر میرا نیک عمل آپ کو پسند ہے تو آج ہماری مصیبت دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مصیبت کو دور کر دیا۔ روزے آ رہے ہیں، تقوی اختیار کرو، اللہ سے قربت اختیار کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، رب کو مناؤ، اللہ کی قسم رب مان جاتا ہے۔ مصیبتیں دور صرف اللہ کرتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے۔ اپنے نبی کے امتیوں سے اس کا وعدہ ہے، ہمیشہ کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نا مدینہ منورہ سے میرے پیغمبر کا ایک صحابی مرثد بن ابی مرثد جاتا ہے، اللہ کے رسول میں مکہ مکرمہ میں جو ہمارے بھائی گرفتار ہیں، جس طرح آج کشمیری گرفتار ہیں، فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، برما، بوسنیا، چیچنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اس بات کی وجہ سے وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، دنیا کو دعوت دیتے تھے، دنیا کی پریشانیوں کا سامنا کرتے تھے، ان کی مصیبتیں، ان کی مشکلات، ان کی آزمائشیں نکھرتی، ان میں ان کا ایمان ابھرتا، وہ اپنے اللہ کے قریب ہوتے، رب سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا۔ آج کرونا اسی طرح جائے گا، جب اللہ دور کرے گا، جب اللہ مصیبت کو ٹالے گا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، مکہ کے کافر کہتے ہیں ہمارے بتوں نے نہ تیری آنکھیں اندھی کر دی، کہتی ہیں نہیں، یہ تو میرے رب کے کام ہیں، وہ چاہے تو میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ ایک رات بات ہوتی ہے، دوسری صبح اللہ تعالیٰ آنکھیں اس کو عطا کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، تقوی والوں کو، متقیوں کو عزت دیتا ہے، سکینت اترتی ہے، دلوں میں ایمان ہو، مصیبتوں پریشانیوں میں رب کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ آسمانوں سے آیا تحفہ، وہ نماز والا تحفہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پیارے آقا کو مشورہ دیا، 50,000 نماز ایک دن انہوں نے نہیں پڑھنی، آپ ایسا کرو
اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کروا لو، تھوڑی ہوتی گئیں، جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے بنی اسرائیل میں زندگی گزاری ہے، انہوں نے بھی نہیں پڑھی تھیں، آپ کی امت بھی 5 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ کے سامنے جا کے نمازیں کم کروانے کے لیے کہنے سے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، ہمارے فیصلے اٹل ہوا کرتے ہیں، ہم اپنی باتوں کو بدلا نہیں کرتے، تیری امت کے لوگ 5 نمازیں پڑھیں گے، میں رب العالمین 50 کا ثواب عطا کر دوں گا۔ تو پیارے بھائیوں، آسمانوں سے آئی ہوئی یہ نماز، آسمانوں سے اترنے والے احکام جب بندہ اپنے اوپر لاگو جانتا ہے اور ان فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، دنیا کی کوئی وبا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی پریشانی، دنیا کا کوئی ظلم اسے پریشان نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل میں ایک بات ہوتی ہے، میرا اللہ مان جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ جب بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے تو میں آخری واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برساتا ہے۔ ایک بندہ ہے کفل، بڑا زانی، بڑا گناہگار، بڑا ظلم کرنے والا۔ اس کی چاچے کی بیٹی آتی ہے کہ مجھے 60 درہم چاہیے۔ اس نے کہا پیسے دے دوں گا لیکن تیرے ساتھ گناہ کروں گا۔ وہ بیچاری مجبور، بے بس مان گئی۔ عین موقع پہ جب کانپنے لگی تو کفل نے پوچھا تو کیوں ڈر رہی ہے، کس بات سے کانپ رہی ہے؟ کہتی ہے میں اس اللہ سے ڈر رہی ہوں جس نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے۔ کفل کے دل میں بات آتی ہے، اس نے تو کبھی گناہ کیا بھی نہیں، پہلے ہی ڈر رہی ہے، میں تو کرتا رہتا ہوں، میں تو ڈرتا نہیں ہوں۔ سوچئے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، کوئی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، کوئی گناہ کرتا رہتا ہے، کبھی نہیں ڈرتا۔ یہ بات سوچتے اس نے قسم اٹھا لی کفل نے، اللہ کی قسم آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس کو پیسے دیے، گناہ سے توبہ کی، وہ واپس چلی گئی۔ رات کو ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کی روح نکل گئی۔ لوگوں نے کہا شکر ہے اس سے ہماری جان چھوٹی، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کفل کے دروازے پہ یہ بات لکھوا دی کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ امت مسلمان کے لیے قیامت تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ رمضان کا مہینہ الحمدللہ قریب ہے، جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، جہنم کے بند ہوں گے، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، سحریوں کا اہتمام ہوگا، افطاریوں کا ہوگا، لیکن دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے لالچ ہو، وہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، مجھ سے مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ پوری دنیا سے مصیبتوں کو دور کر دے۔ اللہ تیرے بندوں کو جلایا جا رہا ہے، بغیر کفنوں کے دفنایا جا رہا ہے، ڈیروں کے ڈیر کرینوں سے گھسیٹ کے گڑھوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ یا اللہ تو رحم فرما، تو معاف کرنے والا ہے، تیرے وعدے ہیں۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرنے چاہتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ بھائیو یاد رکھنا، یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کوئی بھی نیک کام ہو وہ قبول نہیں ہوگا، وہ بھی جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔
ہر کام قابل قبول وہی ہے جس پہ آپ کے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو میں مرصد کی بات کرنے لگا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، رات کا ٹائم ہے، دیکھا کہ خیمے میں لوگ جاگ رہے ہیں، ایک عورت آتی ہوئی نظر آئی۔ اس عورت نے دیکھا، پہچان لیا، یہ تو مرصد ہے، اس سے تو میرا تعلق تھا۔ آواز دیتی ہے، مرصد، تو مرصد ہے؟ ہاں میں مرصد ہوں، آؤ آج رات تم میرے مہمان بنو گے۔ مرصد کہتے ہیں اب میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہے، اس نے مجھے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عورت نے شور مچا دیا، مرصد پہ مصیبت آ گئی، لوگ پیچھے دوڑے، مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے جا رہے ہیں۔ وہاں جا کے ایک غار میں بیٹھ گئے، بچ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اپنے ساتھی کو اٹھا کے لے گئے جس کو چھڑانے آئے تھے۔ تو جا کے عرض کیا، اللہ کے نبی میں عناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آسمان سے قرآن نازل ہوا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ زانیہ اور مشرک عورت سے مومن شادی نہیں کرتا، یہ مومن کے لیے حرام ہے۔ حضرات میری ساری گفتگو کا مرکز مقصد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کاربند ہو جائیے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے، اللہ تعالیٰ سے قربت استوار کر لیجئے، قرآن کو اٹھائیے، سینے سے لگائیے، تلاوت کیجئے، راتوں کو اٹھئیے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا، اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ جس طرح تیرے گناہ گار بندے تجھ سے توبہ کرتے تھے تو معاف کر دیتا تھا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ جس طرح تیرے نیک بندے دنیا میں زندگیاں گزار کے گئے ہیں، ہمیں بالکل ویسے سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔